نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آج صبح کے وقت میں مسجد سے اعلان ہوا کہ محلے میں ایک خاتون کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، آخرت میں ان کے درجات کو بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے متعلقین کو لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے محترم بزرگو دوستو، دنیا کی یہی حقیقت ہے کہ جو انسان بھی دنیا کے اندر آیا ہے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں آیا، بلکہ اپنا وقت مقرر گزارنے کے بعد چاہے امیر ہو یا غریب ہو، مرد ہو یا عورت ہو، مسلمان ہو یا کافر ہو، اپنا وقت گزارنے کے بعد میں اس کو دنیا سے جانا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو دنیا میں ہم ہمیشہ کے لیے نہیں آئے بلکہ ایک وقت لے کر کے آئے ہیں، اور اس دنیا کے اندر ہم کیوں آئے ہیں؟ آخرت کی زندگی کی تیاری کے لیے آئے ہیں، تاکہ اس دنیا میں اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق زندگی گزار کر کے آخرت میں اللہ رب العزت کی رضا ہم کو نصیب ہو جائے۔ لیکن ہم دنیا میں جب آئے تو ہم اتنے بے فکرے ہو گئے، بھول گئے کہ ہمیں دنیا کے اندر کیوں بھیجا گیا ہے، دنیا کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ہم دنیا کے کاموں میں، مال کمانے میں، دنیا کی تمام اور چیزوں میں ایسے مشغول ہو گئے کہ آخرت ہم کو یاد ہی نہیں رہی، حالانکہ آخرت کی فکر ہمارے اوپر سب سے زیادہ حاوی ہونی چاہیے تھی۔ اس لیے قرآن پاک بار بار یہ پیغام دیتا ہے ایمان والے بندوں کو کہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ کی زندگی کی تمہیں فکر کرنی چاہیے۔ بڑے پیار بھرے انداز میں اللہ رب العزت نے ایمان والے بندوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو دیکھ لینا چاہیے کہ اس نے کل آنے والے دن کے لیے یعنی آخرت کے لیے کیا کچھ آگے بھیج رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ تمہاری تمام کاموں کو اچھی طریقے سے دیکھ رہے ہیں، باخبر ہیں۔ تو ہم اس دنیا کے اندر آخرت کی تیاری کے لیے آئے تھے، لیکن اپنے مقصد حقیقی کو ہم نے بھلا دیا ہے، دنیا داری میں لگ گئے۔ لیکن جب ایسے حادثات ہوتے ہیں، کسی کی میت ہو جاتی ہے، کسی کا انتقال ہوتا ہے، اس وقت میں ہمارے دل کو دھچکا لگتا ہے، اس وقت میں ہم کو احساس ہوتا ہے کہ آج اس کا نمبر آیا، کل ہمارا بھی نمبر آئے گا۔ یہ واقعات اور یہ حادثات دیکھنے کے بعد ہمارے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے، اس احساس کو اور زیادہ پالنے کی، بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ آخرت کی فکر ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ جانے والا تو دنیا سے گیا، اس کا وقت مقرر تو ختم ہو گیا، اب ہمارا وقت ہے یا آپ کا وقت ہے۔ ہوشیاری اور عقل مندی یہی ہے کہ مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لینی چاہیے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہوشیار اور عقل مند انسان وہ ہے جس نے اپنے نفس کو پہچانا اور مرنے کے بعد کی تیاری کی۔ ہم سب اپنے بارے میں فکر کر کے دیکھیں، سوچ کر کے دیکھیں کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے، ہماری کل کے لیے کیا تیاری ہے، اور آخرت کی تیاری ہم کریں گے کیسے؟ آخرت کی تیاری یہ ہے کہ ہم تمام گناہوں سے توبہ طائب کر کے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر کے اچھے اعمال کرنے کی فکر کریں۔ بے نمازی ہیں تو نماز پابندی سے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ہم سے جو حقوق ادا کرنے میں کوتاہیاں ہو رہی ہیں ان حقوق کی ادائیگی کریں، اور آگے آنے والی زندگی اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ ورنہ آج انسان مال کمانے میں، دنیا داری میں اتنا مگن ہے کہ اپنی آخرت کو ہی بھول چکا ہے۔ ایسا انسان آخرت میں جب اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوگا تو یہ اعتراف کرے گا، ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میرا مال تو کچھ بھی کام نہیں آیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا کی کوئی بھی چیز آخرت میں کام آنے والی نہیں ہے سوائے نیک اعمال کے۔ اعمال جتنے نیک ہوں گے یہی کام آئیں گے، اس کے علاوہ کچھ کام میں آنے والے نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ کسی جنازے میں تھے تو کسی نوجوان نے ان سے پوچھا، یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو ان بڑے میاں نے کہا کہ تمہارا جنازہ جا رہا ہے۔ بڑا غصہ ہوا، کیسے بات کر رہے ہو آپ، میرا جنازہ ہے؟ تو بڑے میاں نے کہا، غصہ کیوں ہوتے ہو، تمہارا جنازہ نہیں ہے تو یہ میرا جنازہ ہے۔ اور پھر اس نوجوان کو بڑے پیار بھرے انداز میں سمجھایا کہ بیٹا جانے والا تو گیا، اب یا تو تیرا جنازہ اٹھے گا یا میرا جنازہ اٹھے گا۔ اور حقیقت یہی ہے۔ ہمارے استاذ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے، جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے۔ جو انسان دنیا کے اندر آیا ہے اس کے پیچھے موت آنی ہی آنی ہے، اس کی تیاری کی فکر کرنی چاہیے۔ کتابوں میں لکھا ہے، خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں ایک بزرگ تھے، دانا بہلول رحمۃ اللہ علیہ۔ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتے تھے، بادشاہ کو نصیحتیں کرتے تھے، بادشاہ ان سے دل لگی کی باتیں کرتا تھا۔ ایک مرتبہ بادشاہ اپنے امراء کے ساتھ، وزیروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور حکومت کے کسی اہم معاملے میں بات چیت چل رہی تھی، فکر مند بیٹھا تھا۔ اتنے میں بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ گئے اور بادشاہ کو نصیحت کرنے لگے اور خوب ڈانٹ پلائی کہ تمہیں ایسے حکومت کرنی چاہیے، کسی پر ظلم نہیں کرنا، کسی پر زیادتی نہیں کرنا، انصاف قائم رکھنا۔ وزراء کے سامنے خلیفہ کو جب حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا تو اس کو غصہ تو ضرور آیا لیکن کچھ کہا نہیں۔ جب چلنے لگے تو اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی چھوٹی سی، اور حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کو وہ چھڑی دے دی کہ بہلول یہ چھڑی دنیا میں سب سے زیادہ بے وقوف انسان کے لیے۔ یہ ایسا تمسخر و مذاق کیا ان کے ساتھ۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے وہ چھڑی لے کر کے اپنے پاس محفوظ رکھ لی۔ وقت گزر گیا، ایک مرتبہ بادشاہ بڑا سخت بیمار ہوا اور کسی لا علاج بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا۔ لوگ عیادت کرنے کے لیے آتے، بادشاہ کا حال چال پوچھتے۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ بھی پہنچے، بادشاہ سے باتیں کیں، بادشاہ سے حال چال پوچھا تو بادشاہ نے بتایا، بہلول بڑا لمبا سفر ہے، اب بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے، بڑا لمبا سفر ہونے والا ہے۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے اسی چیز کو نوٹ کر لیا اور فرمانے لگے، جس لمبے سفر کے اوپر جا رہے ہو اس کی تیاری کیا ہے؟ بولے کیسی تیاری؟
بولے دنیا میں جب آپ کہیں سفر پر روانہ ہوتے تھے تو پہلے ایک فوجی دستہ بھیجتے تھے، جہاں پر آپ کو پہنچنا ہوتا تھا وہاں پر حالات کا جائزہ لیا کرتے تھے کہ یہاں پر ٹھہرنا مناسب بھی ہے یا نہیں مناسب ہے، اور پھر اس کے بعد میں باورچیوں کو بھیجا جاتا اور سپاہیوں کو بھیجا جاتا، کھانے پینے کا انتظام آپ کروایا کرتے تھے، اور پھر جب سفر پر روانہ ہوتے تھے تو اپنے ساتھ حفاظت کے لیے فوجیوں کو لے جایا کرتے تھے۔ اتنے لمبے سفر پر جا رہے ہو، واپسی کی امید بھی نہیں ہے، تو تم نے کتنے فوجی آگے بھیجے؟ بولے اس سفر پر تنہا جاتے ہیں، ساتھ میں کوئی نہیں جاتا۔ بولے جو اس میں ساتھ میں کوئی نہیں جاتا، تم نے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، رکو، تمہاری ایک امانت میرے پاس ہے۔ وہ چھڑی نکال کر کے خلیفہ کو تھما دی، میں نے تم سے زیادہ کسی کو بیوقوف نہیں دیکھا جو دنیاوی سفر کے لیے اتنا تام جھام کرتا تھا، اتنی تیاریاں کیا کرتا تھا، لیکن آخرت کے سفر کے لیے کوئی تیاری نہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، حقیقت یہی ہے کہ ہر دنیا سے جانے والا انسان ہمیں یہ پیغام دے کر کے جاتا ہے کہ میرا وقت پورا ہو گیا ہے، اب تمہارا وقت بھی کسی وقت آ سکتا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، یہ زندگانی ختم ہونی ہے اور ہمیں آخرت کی طرف سفر کرنا پڑے گا۔ اس لیے ہمیں جو ہے آخرت کے سفر کی تیاری کرنی چاہیے۔ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اب نہ غفلت میں گنوانا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔